پورے قرآن کی مخالفت کر کے ان ووٹی ٹورنیے تھے حضرت. یہ جب بھی ہم دلہن بھیجتے ہیں نا وہ قرآن کے نیچے حضرت اللہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے لیکن پکا وضو بھی نہیں ہے حضرت, وہاں مسئلہ نکال لیا نہیں وہ میں نے کون سا ڈائریکٹ قرآن کو پکڑنا ہے اور اس کے اوپر کپڑا ہے, کون وضو کرتا ہے بھائی؟ وہ جڑی منہ تے اڈی کریم تھپی ہے کون لائے؟ وہ حضرت جو میں نے وہ کئی پیسے دے کے نائی سے میں نے جو سٹائل بنوایا جیل لگوا کے جب میں مسا کروں گا وہ تو خراب ہو جائے گا, کون کرتا ہے وضو حضرت؟ دلہن کا سر ننگا ہے, اس کا سینہ ننگا ہے, ساتھ جتنی عورتیں چل رہی ہیں سب کے سر ننگے ہیں, سب کے سینے ننگے ہیں. ہے یہ ماحول قرآن نکالنے والا؟ اور اس وقت حضرت قرآن کریم کیا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا, رب کریم شادی شروع کرنے سے لے کر تھوڑی دیر تک میں اس کو یاد کوئی نہیں آیا ہے, اب اس کو میں یاد آ گیا. بتاؤ جی کون سی بات مانی آپ نے شادی میں قرآن کی؟ وہ جب سالیوں نے دلہے کا راستہ روکا تھا قرآن نے اجازت دی اس کی؟ وہ جب سالیوں نے دودھ پلایا تھا قرآن نے اجازت دی اس کی؟ وہ جب جا کے دیور بھابی کے گھٹنے پہ بیٹھا تھا قرآن نے اجازت دی اس کی؟ تو یار ایتھے کیوں کٹ لے آندے ہو پھر؟ جب تم نے ماننی اس کی کوئی نہیں ہے تو پھر ادھر کیا حضرت؟ پورے حضرت جی شادی میں قرآن کی مخالفت کر کے تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے پھر قرآن نکل آتا ہے. اس لیے پتر آپ سے بھی گزارش ہے, خود سے بھی گزارش ہے, اللہ دا واسطہ قرآن واپس لے آؤ یار. ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کی بھرمار ہے حضرت. میں آپ بیٹھے ہو پتر, مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میری بات کا غصہ نہیں کرو گے. آپ میرے لیے دعا کرو, میں آپ کے لیے پتر شعر کاٹتے قرآن ہوتا, اللہ کی قسم ہے بدل جائے گا پتر. شیران کدی انقلاب نہیں آیا, انقلاب جدو آئے گا وہ اللہ دی کتاب نہ نہیں آنا. شیر میں اتنی طاقت نہیں کہ دل کا زنگ اتارے پتر. قرآن پڑھ پڑھ کے انہوں نے زنگ لائیے تھے, اپنی بھی لائیے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے رضی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں, جب دلوں کو زنگ لگ جائے کیسے اتارنا ہے تو سونے محبوب نے فرمایا ہی شعر پڑھ پڑھ کے لاؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے شاعر موجود تھے, حضرت حسان بن ثابت جیسے شاعر موجود تھے, صدیق اکبر کے اشعار موجود ہیں, سیدہ پاک کے اشعار موجود ہیں, عائشہ پاک کے اشعار موجود ہیں, حضرت میر حمزہ پاک کے اشعار موجود ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا شعر پڑھ پڑھ کے زنگ لائیو, فرمایا قرآن پڑھ کے زنگ اتارنا, موت کو یاد کر کے زنگ اتارنا. پتر ہے قرآن نے زنگ لانا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک آیت پڑھو پھر وہ دینا شعر پڑھو, بدلو اپنے سٹیجوں کے رنگ. پتر دیکھو نا وہ سٹیج اللہ اور اللہ کے رسول کو اچھا لگتا ہوگا جس سٹیج میں ایک آیت نہ پڑھی جائے. میں حدیث سناتا ہوں, حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت ہمارے سٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں ہے, ہمارے سٹیجوں سے قرآن غائب ہے. اس لیے پتر قرآن والے پاسے واپس آؤ یارا اور قرآن پڑھو. حضرت صاحب قرآن غائب ہے حضرت صاحب, بالکل دور دور تک قرآن والی بات کوئی نہیں ہے. تو وہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگا نہیں. اس لیے پتر پہلی بات میں آپ سے یہی کروں گا کہ لبو کوئی جدے کول ہے سودا ہوئے حضرت ہے, کوئی ڈھونڈو بیٹا جو یہ منہ میٹھا کرنے والا راز جانتا ہو. اور ہوتا ہے پتر وہ کسی ایک نے بات نہیں کی, میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا, آپ نے فرمایا کچھ سواد نہیں مشری اندر اساں کنڈاں وچ کڈٹیاں ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں. یہ وکری بات ہے بیٹا, یہ میٹھا آپ کو اور مجھے نہیں میسر کوئی بھی حضرت, ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت. لیکن میٹھا آپ کو یا مجھے میسر آئے یا نہ آئے لیکن میٹھا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے عرض کی, میں حضور مجھے اس میں اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. سوال میرے قد سے بہت بڑا حضرت صاحب, بہت بڑا یار. میں کچی کا طالب علم, سوال PhD کا حضرت, کوئی لازم نہیں کہ حضرت ہر سوال کا جواب دیا جائے حضرت. ہاں جی پتر یہ اسم اعظم تو یہ وہ راز ہے پتر جو لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک سینے کے حصے میں آتا ہے حضرت. کہاں ہر سینے کے حصے میں یہ راز, شاید پاکستان میں کوئی ہو سکتا 2 جنے ہوں
ہو سکتا ہے پاکستان میں 4 ہوں 3 ہو سکتا ہے پورے پنجاب میں کوئی ایک آدھا ہو. یہ راز تو ہر سینے کے حصے میں نہیں آتا. کون اپنا سینہ اتنا پاک کرے؟ کون اپنا سینہ اتنا دھوئے؟ کون اپنے سینے کو اتنا سونا اور ستھرا کرے کہ اس میں یہ راز رکھا جائے؟ یہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ لکھا ہے آپ کے پاس بھی ایک نوجوان آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے اسم اعظم ارشاد فرمائیں، کچھ اسم اعظم کے بارے میں. دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں پانڈانے جوگا ہے وے کہ نہیں ہے، لیکن کسی کو طریقے سے بھیجنا ہے نا. فرمایا تو ہمارے پاس کچھ وقت گزار پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. لکھا جی اس نے پورا 1 سال حضرت کی خدمت میں گزارا. کو جس دن سال مکمل ہوا نا اس نے کہا بھی آج میں حضرت سے بات کروں گا جا کے. حضرت پورا 1 سال ہو گیا آپ نے اسم اعظم کے لیے کچھ ارشاد ہی نہیں فرمایا. ادھر حضرت بھی تیار تھے. اس سے پہلے کہ وہ آ کے کچھ عرض کرتا، وہ جیسے آیا سلام لیا آپ نے جواب دے کے نا اس کو ایک برتن تھما دیا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا. فرمایا ندی کے اس پار ہمارا ایک دوست رہتا ہے تو اس کو یہ برتن ہی دیا، پھر تیرے سوال کا جواب دیتے ہیں. اس نے حضرت سے برتن، اب دیکھیں نا اس میں پانی ہے تو اس کا وزن ہے، خالی ہوگی تو وزن ہے نہیں ہوگا. حضرت اس نے اب بوتل اٹھائی اور چل نکلا. جب تھوڑا سا دور گیا نا تو دل میں خیال آیا حضرت نے برتن تو اتنا بڑا دے دیا لیکن وزن تو ہے کوئی نہیں اس کا. چل کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. پھر خیال آیا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. پھر تھوڑا سا آگے گیا، پھر خیال آیا چل کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. لیکن پھر خیال آیا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. چلتا گیا، وہ جب ندی کے پل پہ پہنچا نا نہیں رہا گیا. پہلے اس نے وہ کپڑے کی گرہ کھولی، پھر اس نے برتن کا ڈھکن کھولا تو لکھا ہے اندر سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ وہ بھی گیا کہ بھاگے جانے والی بات ہے، اب واپس چل. جب وہ واپس آیا تو حضرت بھی انتظار میں کھڑے تھے. آپ نے آتے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز رکھوں. وہ ایک چوہا تجھے دیا تھا وہ تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا، رب کے راز کیا سنبھالے گا. اقبال دعائیاں دیتا رہا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائے، کنوں دسی یہ راز یارا ہے ہی نہیں کوئی ایسا. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. میں یہ اس کے بعد جو پروگرام ہے نا وہ عرس کا پروگرام ہے. تو ظاہر ہے حضرت اکثر و بیشتر تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو صاحب عرس ہیں سلسلہ کون سا ہے. تو ہم اکثر جا کے کہتا ہوں یار اگر حضرت کی زندگی پہ کوئی کتاب ہے تو وہ دے دو، چلو کوئی 1-2 بات حضرت کے حوالے سے بھی دوران گفتگو ہو جائے. اگر نہیں تو کوئی بات ویسے مجھے سنا دو. میں ایک بزرگوں کے عرس پہ گیا تو ان کا نام تھا اللہ دیتا. ان کا نام تھا اللہ دیتا، نقشبندی مجددی بزرگ تھے. تو ہم ایسے بیٹھے تھے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت کی کوئی بات سناؤ، میں دوران گفتگو چلو ان کے حوالے سے یہ بات سنا دوں گا. تو مجھے دوست کہنے لگے کہ حضرت یہ جن کے مزار پہ آپ آئے ہیں نا حضرت صوفی سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ نہیں کہ یہ اپنے پیر و مرشد کے کو بڑے کو صف اول کے مریدین میں سے تھے، یہ کوئی خدمت گزار تھے. وہ حضرت نے کو خدمت کے لیے کہا، انہوں نے بڑی عقیدت سے بڑے سونے طریقے سے خدمت کی. وہ حضرت گزرے، جب خدمت دیکھی تو حضرت نے پوچھا بھئی یہ کس نے کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ دیتے نے کیتا ہے. تو حضرت بڑے خوش ہوئے، فرمایا بلاؤ اللہ دیتے کو. وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا اللہ دیتے ہم مانگ کچھ. تو یہ آگے سے عرض کرتے ہیں پیر جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس اللہ چاہیے. وہ انہوں نے امتحان کرنے کے لیے نا پھر کہا، انہوں نے کہا چل اللہ دیتے ایک موقع تو نے گوا دیا، ایک موقع پھر دیتا ہوں. کوئی باہر کا ویزا مانگ، کوئی شہرت مانگ، کوئی پیسے مانگ، کوئی قلعے مانگ، کوئی مربع مانگ، کوئی چوٹیاں مانگ، کوئی کٹیاں مانگ، کوئی گھوڑے مانگ. انہوں نے کہا نہیں حضور اللہ چاہیے. انہوں نے پھر امتحان کرنے کے لیے کہا اللہ دیتے دوسرا موقع بھی تو نے گوا دیا، اب آخری موقع ہے، اب چوتھی بار میں نہیں پوچھوں گا، چل پھر کچھ مانگ. تو آگے سے عرض کرتے ہیں حضور 10,000 بار بھی آپ مجھے پوچھیں گے نا تو میں ہر بار یہی عرض کروں گا مجھے اللہ چاہیے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت پھر سائیں اللہ دیتے ہیں اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ تو مجھے کہنے لگے حضور جی جو مزار پہ رونق لگی ہے یہ آپ کو بتا نہیں رہی کہ اللہ مل گیا تھا اس کو ہے. لیکن پتر سائی والوں میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں پتہ نہیں اللہ مانگنے والے مرید کدھر چلے گئے، پتہ نہیں اللہ مانگنے والے مرید کدھر گئے. میں تو کوئی مرید ہونے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں پیرو تسی پہلے میرے نہ پا رہے ہو، میں نہیں آنے جوگا کوئی ہے. عجیب ہی پڈا ڈال لو حضرت ان کو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. او بھائی وہ قرآن میں پہلے کہہ رہا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وہ کہہ رہے بھائی جو میرے راستے پہ آئے گا امتحان نہ آئیو، میں آیا کر کے امتحان لینے میں۔ وہ بھائی میرا کام آپ کو امتحان میں پاس کروانا ہے کہ اللہ سے متھا لگا لینا ہے؟ میرا کام، پیر کا کام بیٹا آپ کو اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ بتانا ہے، میں کہ میں اللہ سے متھا لگا لوں؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا، میں کہ ربا میرا مرید ہے، ارے ہو جا، استغفر اللہ۔ بھائی وہ کہہ رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں نہیں اس بات کا انکاری۔ اللہ نے اپنے دوستوں کو بڑے اختیار دیے ہیں پتر، ان کی سنی جاتی ہے، ان کی مانی جاتی ہے، لیکن جو کامل ہوتا ہے اس کو پتہ ہے میرے مرید کا امتحان آیا، وہ پاس ہونے کی دعا کرتا ہے، بیچ میں ٹانگ نہیں اڑاتا کوئی بھی۔ اور یہاں لوگوں کو پیر صرف اس کام کے لیے چاہیے، بس جی اللہ علیہ کو آرڈر آیا ہے تو پیر صاحب نو ساؤنڈ نہیں دینا کوئی، پیر صاحب پیر صاحب۔ مجھے کراچی سے ایک بندے کا فون آیا، وہ کو 2-3 مرید کر بیٹھا، میں انہوں نے کوشش ہے کہ میں اور شفٹ کر چھڑا حضرت، او بھائی مجھے چھڑو، وہ فون آ گیا جی مجھے، حضرت صاحب یہ کام ہو گیا، تو سب سے پہلے نا میں نے آپ کو فون کیا، سب سے پہلے میں کہا پترا تو ہی فیل ہو گیا تو پیر بھی فیل ہو گیا، سب تو پہلے تو انہوں دسنا، سب تو پہلے تو پتر تینوں وہ یاد آندا، وہ اللہ ہے تیرا، میں پیر ہے پتر، وہ اللہ ہے تیرا، تجھے نبی پاک یاد آتے، میرا تو تیسرا چوتھا نمبر بنتا ہے جا کے، تو کہہ رہا سب تو پہلے میں ہی تانوں یاد آیا۔ اس دن ایک بندے کا فون آ گیا، حضرت عمرے پہ ہے، تو مجھے فون پہ کہہ رہا ہے حضرت میرے لیے دعا کریو، میں دل تے کردہ اللہ چتر تینوں 6-7 مارا پڑ گیا، وہ حضور دے دربار تے تو ہے تو مینوں کہنے میں دعا کراں، تو میرے لیے ہوتے کر بھائی، تو تجھے پتہ ہے تو کہاں ہے؟ اس شہر کی بلیاں مجھ سے شانوں والی، اس شہر کے کتے مجھ سے زیادہ شانوں والے، تو مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ پیرو میرے لیے دعا کریو، میں تیرے لیے کیڑی دعا کراں بھائی یار؟ یہ پتر یہ پتہ نہیں عجیب ہی پیری مریدی چلی ہوئی ہے ادھر ادھر، ایسا نہیں ہے پتر، کچھ بھی ایسا نہیں ہے یار، پتہ نہیں وہ اللہ مانگنے والے مرید کدھر چلے گئے یار۔ پتر ہاتھ جوڑ کے جے اللہ منگو حضرت۔ اصل میں پتر جو مجیدہ ہماری پیری مریدی چل رہی ہے نا، وہ تمیز سے شروع ہوتی ہے اور دم پہ ختم ہو جاتی ہے، اس میں تیسری بات رہی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں، اب حضرت بھی ادھر بیٹھے ہیں، شامی بھی ہیں اور ازہری بھی ہیں، تو مجھے نہیں پتا بچے یہ ادھر سے نظامی کچھ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، چہرے تو ویسے بتا رہے ہیں، سامنے بھی حضرت بیٹھے ہیں، تو میں نہیں پتر کہوں گا کہ میں کو ساری کتابیں یہاں حدیث کی پڑھ آیا ہوں، ابھی تو ایک صفحہ نہیں مکمل ہوا، لیکن پتر جو ہم نے پڑھا سنا ہے، ہم نے کوئی ایسی حدیث پاک نہیں سنی پڑھی کہ ایک صحابی یمن سے چل کے مدینہ پاک آئے اور آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف یہ عرض کیا، اللہ دے رسول میں صرف تویز ہی لینا ہے، میں تویز کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ملتا نہیں حضرت ایسا کچھ بھی، میں تویز کا انکار جائز ہے لینا دینا، لیکن کبھی کوئی صحابی صرف تویز لینے کے لیے آئے نہیں۔ کبھی حضرت کو طائف سے صحابی مدینہ پاک آئے اور آگے عرض کی تھی اللہ دے رسول میں آج صرف دم ہی کرانا ہے، کچھ ایسا نہیں ملتا۔ بلکہ بیٹا یہ جو دم کر رہے ہو نا، ہم نے تو کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کو نا ادھر درد تھی، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، گٹا کہتے ہیں اس کو نا، گٹے میں درد تھی، تو حضرت جنید نے کچھ پڑھ کے نا، تو آپ نے کہیں اپنے گٹے پہ پھونک ماری، تو عام تو نہیں تھے نا، خاص تھے، جب گٹے پہ پھونک ماری تو آواز آئی جنید ہوش کر، اب ہمارا نام اپنے پاؤں پہ بھی پڑے گا، جنید ہوش کر، ساڈا نام ہوں اپنے پیر تے بھی پڑھنا، کی کریے یار، ٹور کیڑے پاسے پائے ہو یار سارے دے۔ کوئی ایسی بات، ہاں پتر ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، جو بھی صحابی رسول علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وہ کسی یہی عرض کیا کرتے تھے اللہ دے رسول میں کو نصیحت کروں، یہاں تک کہ حضرت جی 27 نصیحتیں موجود ہیں جو نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں، کتنی نصیحتیں موجود ہیں جو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو دی، کئی نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت علی پاک نے خود عرض کی، سونے محبوب میں کو نصیحت کرو، اور پتہ ہے حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کیا نصیحت کی، فرمایا قر ربی اللہ ثم استقیم، اے علی کیا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، پھر حضرت پکا ہو جا، حضور نے علی پاک کو کیا سکھایا، اللہ۔ یہ بچے نے جب نعت پڑھی نا ذکر اللہ کیا، آپ نے تو مزہ لیا کوئی نہیں، میں نے پورا مزہ لیا، ہاں حضرت صاحب جو مرضی ہوئے پہلے حمد پڑھو، صرف نعت پڑھیں گے حمد پڑھیں گے اللہ نہیں خوش ہوگا، صرف نعت پڑھیں گے حمد نہیں پڑھیں گے حضور نہیں خوش ہوگا۔